آج میں فقہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک اور ہمارے خطے کے لحاظ سے فقہ حنفی کی اہمیت اور اس کا کردار۔ ہمارے یہاں بسا اوقات جب کبھی ہم لوگ، خصوصاً وہ لوگ جو کہ تھوڑے سے جدید ذہن والے لوگ ہیں یا کچھ لبرل مینٹالٹی جسے ہم کہتے ہیں اس کے لوگ ہیں، وہ دین پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے کوئی نیا دین تراشا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کی اہمیت آج کے دور میں ذرا سمجھنے کی ہے، اور زیادہ ہے اہمیت اس بات کی کہ فقہاء کرام کا کردار دین کے اندر کیا رہا ہے۔ ہم چونکہ جس خطے میں رہتے ہیں یا فقہ حنفی ہے تو میں فقہ حنفی کے بارے میں کچھ زیادہ بات کروں گا، لیکن مجموعی طور پہ ہمارے جو فقہاء ہیں ان کا کیا کردار ہے۔ تو اصل میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے، کتاب ہدایت، قرآن کریم۔ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر آخرت کا بھی ذکر ہے، مسائل کا بھی ذکر ہے، پچھلی قوموں کے حالات کا بھی ذکر ہے، اخلاقی تعلیم بھی ہے۔ یہ ایک مجموعی کتاب ہے، یہ کوئی باقاعدہ طور پہ جس طرح چیپٹر کی شکل میں کتاب لکھی جاتی ہے، ٹیکنیکل کتاب، کوئی فنی کتاب، ایسی کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ انسانی مزاج اور انسانی ذہن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چیزیں اتاری ہیں۔ کہیں پر کوئی بات بیان فرمائیں، کہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کہیں پہ یہود و نصارہ کا ذکر ہے، کہیں پہ قوم عاد و ثمود کا ذکر ہے، کہیں پہ جنت کا ذکر ہے، کہیں پہ فرشتوں کا ذکر ہے، کہیں پہ تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ تو جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تو لوگوں کو عام زندگی میں جو اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے ضرورت پڑی کہ میں نماز کیسے پڑھوں، میں قرآن کیسے، میں سے دین کے احکام کیسے نکالوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ نظر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے زمانے سے ایسے لوگ پیدا کرنا شروع کر دی کہ جن کے پاس لوگ آ کر مسائل کا حل پوچھا کرتے تھے۔ فلاں مسئلہ مجھے درپیش ہے، میں کیا کروں۔ ایک عام آدمی ہے، ایک عام صحابی ہیں، عرب ہیں، زبان سمجھتے ہیں، لیکن وہ تاجر ہیں، وہ کوئی کسان ہیں، وہ کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی فوجی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے فلاں مسئلہ نہیں معلوم، مجھے وراثت کا یہ مسئلہ نہیں معلوم، پاکی ناپاکی کا نہیں معلوم۔ تو اس زمانے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد صحابہ کرام کے زمانے سے ہی ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ ایسی شخصیات جن کے پاس لوگ صرف اور صرف مسئلہ پوچھنے جائیں، وہ شخصیات ان سے الگ ہو گئیں کہ جن کے پاس لوگ دین کے لیے جاتے تھے، دین کی دعوت کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اخلاقیات سیکھنے کے لیے۔ تو اس طرح کے دین میں شخصیات پیدا ہوئیں، کچھ نے لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دی، کچھ نے لوگوں کو مسائل بتائے، کچھ نے تفسیر بتائی، کچھ نے تاریخ بتائی، کچھ نے جہاد کا فریضہ انجام دیا، کچھ نے سیاست کے اندر حصہ لیا۔ تو وہ لوگ جو کہ مسائل کے دین کے بتانے والے تھے، وہ آہستہ آہستہ ان کے مختلف شاگرد ہوئے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں فقہ حنفی ہمارے علاقے میں جو ہے، فقہ حنفی کو آپ دیکھیں یہ کہاں سے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستنبط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دارالخلافہ کوفہ میں بنایا تھا فقہ حنفی، کوفہ میں وہاں پہ بڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں سلسلے جا کر صحابہ سے ملتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تک چیزیں پہنچی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں جو فقہاء تھے ان سے مسائل نیچے آئے۔ تو فقہاء کرام کا جو سب سے بڑا کردار ہے کہ انہوں نے دین کی جو اساس ہے قرآن اور حدیث، اس میں سے مسائل نکالے، ان کو جمع کیا اور ان کے اندر کیٹیگرائزیشن کی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیٹیگرائزیشن کی اور جمع کیا فقہی ذخیرے کو۔ آج آپ جا کر آپ معلوم کرنا چاہیں نماز کا کیا فریضہ ہے، روزے کے کیا فرائض ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے، پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، قتل و قتال کی صورت میں کیا ہوگا، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، سارے مسائل آپ کو جمع ہو کے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ کرم ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ کوئی امت اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ ایسی نہیں ہے، باقی انبیاء کے ماننے والی، جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیم اور اپنی کتاب میں سے مسائل ایسے نکال کے مرتب کیے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ دین کی بنیاد پر نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ مصر میں غالباً وہ کسی جج کے سامنے پیش ہوئیں، تو ان جج نے ان سے کہا کہ میں آپ کو امام مالک، فقہ مالکی کی ماننے والی تھی، کہ میں آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اعتبار سے مسئلہ حل کر کے دوں یا میں قرآن اور حدیث سے مسئلہ حل کر کے دوں۔ تو ان خاتون نے بڑا عمدہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے امام مالک کی فقہ سے مسئلہ حل کر کے دو، اس لیے کہ امام مالک نے قرآن اور حدیث جس طرح سمجھا ہے ان کی فہم پر مجھے اعتماد ہے، تم جس طرح قرآن حدیث بیان کرو گے تمہاری فہم پہ مجھے اعتماد نہیں۔ یعنی اصل بات یہ کہی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتاؤں گا آپ کو، تو قرآن اور حدیث میں تو مسئلہ میرا نہیں آیا،
وہاں پر اصول بیان ہوئے، تم وہاں سے کوئی چیز کی انٹرپریٹیشن کرو گے، اس کے کی وضاحت کرو گے، تو تمہاری وضاحت پر میں اعتبار کروں یا امام مالک نے جو وضاحت کی اس پر اعتبار کروں؟ تو یہ فقہائے کرام دراصل قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے والے ہیں، توضیح کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی پیرالل دین بنایا ہو. اور انہوں نے اصول پر کام کیا. اگر ہم فقہ حنفی کی بات کریں تو اصول فقہ حنفی آپ پڑھیں، اصول مرتب کیے ہیں کہ جس کے تحت مسئلہ نکالا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے تو ہمیں یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، زکوٰۃ سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، آپس کے اندر اگر تنازعات ہوں اس سے یہ اصول سمجھ میں آتا ہے، نکاح کے بارے میں یہ اصول، طلاق کے بارے میں، دین کے تمام شعبوں کے اصول اور استنباطات کے جو اصول ہوتے ہیں اور جو اس کی کلیات ہوتی ہیں وہ نکالی، اس میں سے مسائل بیان کیے. تو ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس امت کے لیے جو بڑی قابل فخر چیزیں ہیں اس میں مسلمانوں کے فقہی ذخیرے ہیں. 1200 سے 1400 سال ہونے کو آئے ہیں، اس میں مسلمانوں نے فقہی ذخیرے پر جو کام کیا ہے کسی امت کے پاس ایسا ذخیرہ نہیں ہے. دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، اس کا تعلق کاروبار سے ہو، سیاست سے ہو، معاشرت سے ہو، طلاق سے ہو، لڑائی سے ہو، آپس کے قتل و قتال سے ہو، باہر کے قتل و قتال، سب چیزوں کے بارے میں امت نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں مسائل نکال کر مرتب کی، اور یہ خدمت ہے فقہ. ہمارے علاقے میں فقہ حنفی ہے، بعض علاقوں میں فقہ شافعی ہے، دوسرے علاقوں میں فقہ مالکی ہے، کہیں پہ فقہ حنبلی ہے، اور بھی دنیا میں بہت سارے فقہ ہیں جن پر عمل ہوتا ہے، 7-8 کے قریب ہے. یہ سب لوگ اللہ کی طرف سے جزائے خیر کے مستحق ہیں، اور ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ مسائل نکال کر مرتب کر کے دیے. آج ہم ان اصولوں کی روشنی میں آنے والے وقتوں میں جو جدید مسائل ہیں ان کی تطبیق کے لیے، جدید مسائل کا حل نکالنے کے لیے ان اصولوں کی روشنی میں کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان چیزوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com